السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی بہت ہی زیادہ خطرناک ہونے والی ہے، اس لیے آپ سے ایک میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ کمرے کی لائٹ بجھا دیں، کانوں کے اندر ہینڈ فری لگا کر امیجن کریں کہ جو میں کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ آپ کے ساتھ پیش آ رہی ہے، پھر آپ کو سننے میں بہت ہی زیادہ مزہ آئے گا۔ بات یہ ان دنوں کی ہے جب میں چھٹیوں پر اپنے نانی نانا کے گھر گیا ہوا تھا۔ اس وقت وہاں پر میرے دوست تھے، کرکٹ کھیلنے کے لیے شام کو جاتے تھے، تو مجھے بھی ایک دن لے گئے، مجھے بولا کہ آ جاؤ چلتے ہیں کرکٹ کھیلنے پر۔ اب یہ کہانی جس نے ہمیں بھیجی ہے اس نے یہاں پر اپنا نام لینے سے منع کیا ہے، کیونکہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں اس کے جاننے والے جو سٹوری سنتے ہیں اور پھر اس طرح کہہ رہا تھا کہ وہ اچھا نہیں لگتا کہ میں اپنا نام سینڈ کروں اور وہ بھی سٹوری سنیں۔ تو میں کرکٹ کھیلنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ چلا گیا گراؤنڈ کے اندر۔ ایک جگہ تھی جہاں پر آبادی سے تھوڑا سا ہٹ کے، اتنا بھی زیادہ دور نہیں لیکن کافی فاصلہ تھا، 500 میٹر کا تقریباً ہوگا۔ ہم نے وہ فیصلہ طے کیا، اس کے بعد کچھ گھر وغیرہ تھے، ہم ان گھروں کے بیچ میں سے ہی ہو کر اسی جگہ پر جانا تھا گراؤنڈ کے اندر۔ مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا اور ابھی ہم نے گھر کے اندر واپس آنا تھا۔ مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا اور ہم نے گھر واپس آنا تھا۔ راستے میں میرے ایک دوست کا ایک گھر پڑتا تھا جو کہ ابھی زیر تعمیر تھا، اس میں پلاسٹر وغیرہ تو چڑھ گیا تھا، یعنی وہ سارا پلستر ہو گیا تھا، لیکن ابھی اس میں رنگ روغن ہونا تھا اور دروازے بھی کھلے تھے، مین گیٹ جو تھے وہ ابھی تک لگے نہیں تھے، تو کرسیاں وغیرہ صحن میں باہر پڑی ہوئی تھی، تو ہم نے کہا چلو یہاں پہ ہم تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں۔ تو ہم وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، مغرب کا بھی ٹائم تھا، ہم نے کہا تھوڑا دور ہے، ریسٹ کر کے ایزیلی چلتے ہیں، پانی وغیرہ ہم نے پیا اور بیٹھ کے باہر 4 دوست تھے، ہم سب اپنا اپنے موبائل وغیرہ یوز کر رہے تھے اور باتوں میں بھی کبھی کبھی دھیان دے لیتے تھے۔ اچانک سے اندر سے کسی کے زور کی چیخنے کی آواز آئی ہے، جیسے کوئی عورت چیخی ہو۔ ہم ڈر گئے، ہم نے پوچھا کہ اندر کوئی ہے تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں کوئی بھی نہیں ہے، ابھی تو وہ آئے ہیں، اندر کون ہوگا؟ تو خیر سب نے موبائل کی اپنی ٹارچیں آن کر لی، اندر سے سارے تقریباً ڈرے ہوئے تھے، ٹارچیں آن کی اور اندر چلے گئے کمرے کے اندر۔ 4 لڑکے تھے، کوئی اکیلا ہوتا تو اس کے بس کی بات نہیں تھی، اس نے تو ڈر کے بھاگ جانا تھا۔ ہم اندر گئے تو دیکھا کوئی بھی نہیں، سارے کمروں میں باری باری لائٹ وغیرہ ہم نے مار کے چیک کیا، کوئی بھی نہیں نظر آیا۔ ابھی ہم اندر سے ایک قسم کا ڈر گئے تھے، گھر بھی تھوڑا ویرانے میں تھا، مطلب باقی گھروں سے ہٹ کے تھا، اب اتنی بھی جگہ کوئی ویرانی نہیں تھی کہ جیسے کوئی بندہ کہے کہ جنگل میں رہ رہے ہیں یا ادھر ادھر۔ ہم آ کے باہر بیٹھ جاتے ہیں دوبارہ کرسیوں پہ، پھر سے اندر سے کسی کے زور کے ہنسنے کی آواز آتی ہے، جیسے کوئی عورت ہنس رہی ہو۔ اس بار تو بھائی ایک دم سے ٹارچیں آن کے اور ہم نے جا کے دیکھا، ہم نے سمجھا شاید کوئی لڑکی وغیرہ نہ ادھر آ گئی ہو، گھر بھی کھلا ہوا ہے، گھر کے مین دروازے بھی نہیں لگے ہوئے۔ ہم جا کے چیک کیا، ہم نے تو پورے گھر کو ایک چھان مارا، باہر برآمدے میں بھی آئے، صحن کے اندر بھی گھومے، کمروں میں بھی گئے، چھت کے اوپر بھی گئے۔ ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے یار ادھر کون ہو سکتا ہے؟ تو اس میں سے ایک لڑکے نے بولا کہ یار جہاں تک میرا خیال ہے تو کوئی چڑیل وغیرہ ہوگی، کوئی جن بھوت ہوگا۔ ہم نے کہا نہیں بھائی یہاں پہ جن بھوت کس طرح ہے، گیا آبادی والی جگہ ہے، مطلب ہم لوگ ابھی گھر بنا رہے تو جن چڑیلیں کس طرح آ سکتی ہیں؟ تو اتنا ہم بات ہی کر رہے تھے تو اچانک سے کسی کی آواز آئی ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ تو ہم نے اونچا کہا بھائی کون ہو بھائی، تم سامنے آؤ۔ آگے سے کوئی جواب نہیں آیا، ہم پھر سے آ کے کرسی پہ بیٹھ جاتے، لیکن اب ہماری نظریں ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہیں، یار کوئی تو ہے، کوئی چڑیل یا کوئی ایسی ہے۔ ڈر کے ہم بھاگے نہیں، وہیں پہ ہی بیٹھے رہے، کیونکہ چیک کرنا چاہتے تھے ہم لوگ کہ اصل میں یہ چیز ہے کون۔ کرسیوں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ میرے ایک دوست کے پاؤں کو کسی نے پیچھے سے پکڑا، وہ ایک دم کھڑا ہو گیا، اچھل کے کہتا ہے کوئی تو ہے یار، میرے پاؤں کو پکڑا ہے اس نے۔ تو وہ بھی ڈر کے مارے بیٹھا ہی نہیں کرسی پہ، دوبارہ اسی جگہ کے اوپر وہ کھڑا رہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے کہا بھائی میں تو جانے لگا ہوں، لیکن ابھی وہ جانے سے ڈر ہی رہا تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ بھائی اکیلا تو اتنے ویرانے میں وہ جا نہیں سکتا، کھیت تھے آس پاس،
تو وہ ادھر ارے ڈر جاتے ہیں اب تینوں چاروں. پھر اچانک سے اسی لڑکے کو پیچھے سے آگے کوئی دھکا دیتا ہے اور ایک دم وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی نہیں ہوتا. اس کے بعد یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں بھائی چلو نکلنے والا کام کرو ادھر سے، یہ نہ ہو کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، کوئی کسی کے اوپر کوئی چڑھ نہ جائے، کوئی جن شن. خیر یہ پھر ادھر سے نکل آتے ہیں سارے لڑکے اور گھر میں آ کے بتاتے ہیں کہ اس طرح ادھر تھے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. گھر میں آ کے بتایا سب کو تو وہ مذاق میں ہنسی مذاق میں اڑانے لگے کہ بھائی کوئی بھی نہیں ہوگا، تمہارا وہم ہے. لیکن یہ واقعہ میں بھولتا نہیں ہے. پھر بعد میں تو خیر اپنے گھر واپس آ گیا تھا. پھر دوستوں سے جو میرے وہاں پہ رہتے تھے اور ان سے اس بارے میں پوچھا نہیں ہے کہ بعد میں اس گھر کا کیا سین ہوا، کیا کیا تھا، کوئی اصل میں کوئی جنات یا اس طرح کی اثرات تھے یا چلے گئے تھے واپس. اس کے بعد میرا اس سائڈ پہ دوستوں والی سائڈ پہ نہیں جانا ہوا.